أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 57 سے 59۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے قرآن مجید میں ہر انداز اختیار کیا۔ کبھی اللہ رب العزت نے اسے پیار سے سمجھایا، کبھی خالق کائنات نے اسے اپنے عذابوں سے ڈرا کر راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، اور کبھی خالق کائنات نے انسان کو مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ ایک ہی بات کو کئی انداز سے، کئی سٹائل سے بدل کر بھی اسے سمجھایا۔ اور پھر خالق کائنات نے اس انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، صراط مستقیم پہ گامزن کرنے کے لیے اور شاہراہ بہشت پہ چلانے کے لیے، اپنی جنتوں کا مہمان بنانے کے لیے آسمان سے کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور پھر پیغمبروں کو، رسولوں، نبیوں کو بھی مبعوث فرمایا۔ صرف یہ بھی نہیں کیا کہ آسمان سے کتاب بھیج دی اور کہا کہ خود ہی پڑھو، خود ہی سمجھو۔ کتاب الگ سے بھیجی، پیغمبر انسانی شکل میں الگ سے بھیجے، جو ان کو بار بار جھنجھوڑیں، بار بار سمجھائیں، اللہ کا خوف دلائیں۔ لیکن اس کے باوجود، سارے انداز اختیار کرنے کے باوجود بھی کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے نا، اور ہیں، کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور جنہوں نے جان بوجھ کر کسی ضد کی وجہ سے، کسی ہٹ درمی کی وجہ سے، یا کسی 2 ٹکے کے عارضی مفاد کی خاطر اللہ پاک کی ان آیات کا بھی، نشانیوں کا، کتابوں کا، پیغمبروں کا، ہر ایک کا انکار کر دیا، جانتے بوجھتے۔ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھی،
جنہوں نے کہا کہ ہمارا کوا تو سفید ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیات زیر تفسیر میں کہ ایسے شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم اور ناانصافی کرنے والا اور اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کوئی شخص نہیں کائنات میں، جسے اتنی نشانیاں دی جائیں، اتنی آیات بھیجی جائیں، اور آیات اور نشانیاں بھی دو قسم کی، ایک کتابوں کے ذریعے اور ایک نشانیاں آفاق میں پھیلی ہوئی، اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی وحدانیت کی نشانیاں، اس کی توحید کی نشانیاں، اس کے وجود کی نشانیاں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر انسان نہ مانے اور میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھے، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنا ایک قاعدہ قانون بیان کیا ہے آیات زیر تفسیر میں کہ پھر ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں اور ہدایت کے حق کے درمیان پردے حائل کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے کانوں کے اندر ہم ایسا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ گویا کہ بہرے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں کوئی حق سنانے کی کوشش کرے بھی تو وہ حق سننے سے عاجز ہوتے ہیں، انہیں کوئی حق بات دکھانا بھی چاہے تو وہ اپنے آپ کو نابینے خیال کرتے ہیں، یعنی انہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ یہی بات اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں اور دیگر سورتوں میں بھی بیان فرمائی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ صورتحال اور یہ سٹیج جب کسی انسان پہ آتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مہریں لگ جاتی ہیں اور قبول حق میں پردے حائل ہو جاتے ہیں، یہ صورت انتہائی خطرناک صورت ہوتی ہے۔ اور یہ آتی کب ہے؟ جب انسان حق کو سن کر، دیکھ کر، پہچان کر پھر بھی آڈا لگائی رکھے، زید لگائی رکھے، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ اسے حق کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اس کی قدر و منزلت کا کوئی احساس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر اگر یہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد ہم سیل لگا رہے ہیں اس کے کانوں پر، آنکھوں پر، دل پر مہریں لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہ مہریں اور پردے اور یہ رکاوٹیں اور یہ بہرا پن اور یہ نابینا پن، یہ ساری سٹیج آتی ہے انسان کی اپنی کرتوتوں اور اس کی اپنی بادامالیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غفلتوں کی وجہ سے، لیکن چونکہ ہر چیز کا خالق تو اللہ پاک ہے نا، اس لیے اللہ پاک ان مہروں کی اور ان پردوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ ہم اس کے دل کے آگے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ہم اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، نسبت اللہ پاک اپنی طرف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کا قصوروار اور اس کا ذمہ دار اور اس کا اصل سبب وہ انسان خود ہے، اور اللہ پاک نے تو یہ حقیقت قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کھول کھول کر بیان کی ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہ کرتا ہے، نہ ہی یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ کسی دوسرے بندے پر ظلم کرے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 57۔ ومن، اور کون ہے، اظلم، بڑا ظالم، اظلم یہ کمپیریٹیو ڈگری کے لیے کیونکہ آگے من آ رہا ہے،
ومن اظلم، اور کون بڑھ کر ظالم ہے، ممن، من پلس من، من سے من جو، ممن اس سے جو، ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ذکرا، جسے نصیحت کی جائے، ذکرا کہ نصیحت کی جائے، یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس، ذکرا، ذکرا اس نے نصیحت کی، اور ذکرا اسے نصیحت کی گئی، قاتلا اس نے قتل کیا گیا، اور قوتلا اسے قتل کیا گیا، ذکرا نصیحت کی گئی، 20 آیاتی، آیت ان کی جمع ہے، آیات، یا کو لمبا کرنا ہے پھر یہ جمع بنے گا، واحد اور جمع میں صرف اتنا ہی فرق، آیاتن، یا کو لمبا نہ کریں، آیاتن واحد، یا کو ذرا لمبا کر دیں، آیاتن جمع ہو گیا، 7 آیاتی، آیات کے، اور ربی ہی اپنے رب کی یا اس کے رب کی، ذکر بآیات ربہ، نصیحت کی گئی اسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ، کوئی اپنے بزرگوں کے اقوال سنا کے نصیحت نہیں کی جا رہی، اس کی رب کی ہی آیات سنائی جا رہی ہیں اسے، اور وہ کیا کرتا ہے، کسی عام شخص کا کلام تو نہیں سنایا جا رہا، رب کی، پروردگار کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تو اعرضا، اس نے اعراض کیا، اس نے منہ موڑ لیا، عن سے پریپوزیشن ہے، حرف جار، عن سے، کس سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے آیات کی طرف، عنہا ان سے یعنی آیات سے، فأعرض عنہا تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، منہ پھیرنا یہ ایک محاورہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ مچ ہی ایسے منہ دوسری طرف کرے، منہ پھیرنا سے مراد نظر انداز کرنا، اگنور کرنا۔ اب یہ جو انداز ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، بظاہر تو استفہام ہے، سوال ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا استفہام ہے، ایسا سوال ہے کہ جس کے اندر یہ پوچھا نہیں جا رہا کہ کون بڑا ظالم ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص ہی سب سے بڑا ظالم ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، مراد ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، وَنَسِيَ اور اسے بھول گیا، نسیان بولنا، وَنَسِيَ اور وہ بھول گیا، ما جو قدمت اس نے آگے بھیجا تھا، ما قدمت جو آگے بھیجا تھا، اس نے آگے بھیجا تھا نہیں بلکہ ما قدمت جو آگے بھیجا تھا، یداہ اس کے ہاتھوں نے، ید ایک ہاتھ ہوتا ہے اور یدانی 2 ہاتھ، تو اس کا نون آخر سے گر گیا ہے 2 کا، تثنیہ کا، اگر ہوتا قدمت یدہ تو پھر ترجمہ ہونا تھا اس کے ہاتھ نے، یدہ، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یدا یہ جو لمبا ہو رہا ہے نا، الف آ رہا ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو چونکہ کام اعمال انسان کے زیادہ تر ہاتھ سے ہوتے ہیں نا، ہاتھوں سے ہوتے ہیں، اس لیے ہاتھوں نے آگے بھیجا کا محاورہ استعمال کیا گیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، مراد ہے اس کی کرتوتیں، اور وہ اپنی کرتوتوں کو بھول گیا، اس کو اپنی بد عمالیاں بھی یاد نہیں، ان کو بھی فراموش کر بیٹھا،
بندہ اپنی بد کرداریوں سے ہی کوئی سبق سیکھ لیتا ہے کہ یار میں کتنا بڑا مجرم ہوں، میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، نہ ان گناہوں کا ہی کوئی بوجھ محسوس کر رہا ہے اپنے اوپر کہ اس کی وجہ سے کوئی سدھرنے کا خیال آ جائے، اور نہ ہی رب کی آیات جو پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں ان سے ہی کوئی سبق اور نصیحت حاصل کر رہا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ انا، اب یہ آگے نتیجہ ہے اس کی بدعمالیوں کا، انا بے شک ہم نے جعلنا بنا دیے ہیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلب کی جمع قلوب، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، یعنی ایسے لوگوں کے دلوں پر، اکنتن پردے، یہ کنان ان کی جمع ہے، کنان پردہ، اور اکنہ پردے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وہ پردے کس لیے ہیں؟ سیفٹی کے لیے نہیں، دل کی حفاظت کے لیے نہیں، خوبصورتی کے لیے نہیں، بلکہ وہ پردے ہیں کس لیے؟ ان یفقہوا، ان اس سے کہ، ان کے، یفقہوا وہ سمجھیں، ہو اسے، اس سے کہ اسے سمجھیں، یعنی سمجھ سے پردے کر دیے ہیں۔ وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ ہے، ڈاٹ ہے، بہرا پن مراد ہے، ڈیفنس، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، مراد ہے بہرا پن۔ وَإِن، اور اگر کانوں میں بہرا پن کس سے مراد بھی یہی ہے کہ کانوں میں اب حق نہیں جائے گا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، وَإِن اور اگر تدعو، تو بلائے، اے دعوت دینے والے، اگر تو بلائے، سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے نا، سب سے پہلے تو قرآن کے مخاطب آپ ہیں، اور آپ کے دور کے ہٹ درم کفار مراد ہیں، پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے۔ وَإِن اور اگر تدعو، تو بلائے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور مسلمان، مومن، مبلغ، دائی، وَإِن تدعو اور اگر تو بلائے، ہم انہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، فا تو لَن ہرگز نہ، یہتدوا وہ ہدایت پائیں گے، اذن تب، ابدا کبھی بھی، اللہ اکبر۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے بھی تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ پر نہیں آئیں گے، یعنی سیدھی راہ پر۔ ابدا کا معنی ہوتا ہے عام طور پر ہمیشہ، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی نفی کا لفظ آ جائے نا، نہیں، تو پھر یہ آبادا یہ نفی میں زور کے لیے آتا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہیں یا کبھی نہیں۔ عموماً ترجمہ ہوتا ہے ہمیشہ ایسا ہوگا، لیکن جب نہیں کے ساتھ ہی آئے گا تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا، تو اس لیے یہاں ترجمہ کر رہے ہیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ تب، یعنی کب؟ جب آپ سمجھائیں گے، جب آپ ان کو دین کی طرف، حق کی طرف بلائیں گے، تو تب یہ ہرگز راہ پر نہیں آئیں گے، یہ کبھی راہ پر نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس لیے حق بات کو ساتھ ساتھ قبول کرتے رہنا چاہیے، ابزارب کرتے رہنا چاہیے، عمل میں لاتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل جب مسلسل ہوتا ہے نا، کہ حق کا پتہ ہونے کے باوجود آدمی اس کے
مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا رہے، نہیں ماننا، نہیں کرنا، نہیں ماننا، نہیں کرنا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ سٹیج آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سٹیج سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اور جب بھی کسی صحیح بات کا پتہ چلے تو اس کے آگے سے بحث و تکرار کرنا، جھگڑے کرنا، مجادلے کرنا، مناظرے کرنا، اور کسی طرح سے حق باز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب الغفور، نہایت بخشنے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی تیرا رب بہت بخشنے والا، ذو الرحمہ، خاص رحمت والا، ذو والا، الرحمہ، ذو الرحمہ، خاص رحمت والا ہے۔ یہ الف لام کی وجہ سے خاص رحمت اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اب ایک شخص ہٹ درم ہے، وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا، تو اب اللہ پاک نے اس پہ مہر لگا دی ہے، تو اب اللہ پاک کی رحمت کا یہ حقدار نہیں رہا۔ یہ رحمت اللہ پاک کی اس نے سمیٹنی ہے جو شخص خود حق کی طرف تھوڑا بہت کوئی قدم اٹھائے گا، کوشش کرے گا، تو اسے یہ رحمت ملے گی۔ کچھ رحمتیں ایسی ہیں جو زبردستی ہارے کو نہیں ملتی۔ رحمان اور رحیم میں یہی فرق کیا جاتا کہ وہ رحمان تو سب کے لیے ہے، اب روٹی وہ ہارے کو دے رہا ہے، پانی ہارے کو دے رہا ہے، آکسیجن ہارے کو دے رہا ہے، جینے کا حق ہارے کو دے رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو اس کی جو رحمانیت ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اس کی جو رحیمیت ہے وہ خاص ایمان والوں کے لیے ہے، قبول حق کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے۔ ذو الرحمہ، خاص رحمت والا۔ اب وہ نہایت بخشنے والا کیسے ہے اور خاص رحمت والا کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں اس نے بڑا ظلم کر دیا۔ اصل میں اللہ پاک کی رحمت تو بڑی وسیع تھی، اللہ پاک نے تو ایسے لوگوں کو پہلے بڑی مہلتیں دی تھی، ایک چانس نہیں دیا تھا، کئی چانس، کئی موقع زندگی میں دیے تھے اللہ پاک، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا، وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف پلٹ آئے اور میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ جب پھر یہ چانس ختم ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، یہ اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت ہی کی ایک دلیل ہے نا، کہ اللہ پاک انسان کی فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ ڈیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ پاک یہ مہلت نہ دے، اگر اللہ پاک اتنا رحیم نہ ہوتا، اتنا رحمان نہ ہوتا، تو پھر تو انسان ادھر جرم کرتا، ادھر شرک کرتا، ادھر کفر کرتا، ادھر نماز چھوڑتا، ادھر اپنے رسول کی نافرمانی کرتا، تو ادھر ساتھ ہی اللہ پاک کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا، کوئی گرفت آ جاتا، ایسا ہو جاتا نا۔ لیکن اللہ پاک ایسا نہیں کرتا، جیسا کہ آگے اللہ پاک نے وضاحت فرمائی، لو یؤاخذ، اگر وہ پکڑے انہیں اللہ پاک، بازر بھی سبب، کس چیز کے سبب؟ ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے۔ اگر اللہ پاک انسانوں کی کمائی کی بیس پر، اس کی بنیاد پر ان کی پکڑ کرنا چاہتا نا، لمزبر لا، تو ضرور یا یقیناً عجلا، جلد بھیج دیتا، لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب، اللہ پاک ان کے لیے بہت جلد عذاب بھیج دیتا اگر اللہ پاک ان کی فوری گرفت کرنا چاہتا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی سرے عام ہو رہی، پوری قوم سود پہ لگی ہوئی ہے، اللہ ماشاء اللہ، پوری قوم لگی ہوئی ہے کہ نہیں سود پہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔
لیکن اللہ پاک نے پھر بھی کوئی اجتماعی عذاب نہیں بھیجا، معیشت کی تنگی کا عذاب بھیج دیا، مہنگائی کا عذاب بھیج دیا یا دیگر۔ یہ تو چھوٹی موٹی اللہ پاک انسان کو الارم دیتے ہیں، لیکن اس سے ہم سدھرتے نہیں۔ بلکہ لہم، ان کے لیے موعد، وعدے کا ایک وقت ہے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت، جب تک وہ وقت نہیں آتا نا اللہ تعالیٰ رسی دراز کیے جاتا ہے، مہلت دیا جاتا ہے، شاید سدھر جائے، شاید۔ لن یجدوا، وہ ہرگز نہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موئلا، کوئی پناہ گاہ۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا نا تو پھر اللہ سے بچ کر وہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں پائیں گے کہ جہاں وہ جا کر چھپ جائیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، مکہ کے کافروں کو چونکہ یمن اور شام وغیرہ کا سفر اکثر کرنا پڑتا تھا امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کے لیے، تو رستے میں وہ قوم سبا، عاد، سمود، لوط، یہ قومیں ان کے تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات اور آثار دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہی بستیاں ہیں، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا تھا ہم انہیں، لما، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا، مقرر کر رکھا تھا، لی، کے لیے، مہلک ہلاکت، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، ایک وقت مقرر۔ یہ بستیاں جنہیں تم دیکھتے ہو تمہارے رستے میں آتی ہیں نا، ان بستیوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا تھا، لیکن ان کو بھی ہم نے ان کے ایک وقت مقرر پر ہی ہلاک کیا۔ وہ جب وقت آ گیا تو پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے کردار سے محفوظ رکھے کہ جن کے دلوں پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور جن کے کانوں کو بہرا کر دیا جاتا ہے، جن سے حق کو قبول کرنے کی استعداد کو چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں حق سے اعراض کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ حق سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔